ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الزمر 23واں پارہ اور رکوع نمبر 1 آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کے 2 رخ ذکر فرمائے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف. یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، دنیا نشیب و فراز کا گھر ہے، حالات کا گھر ہے. یہاں سدا ایک حالت نہیں رہتی، انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے. یوں ہی انسان وقت، حالات، احوال کے بدلتے پہلوؤں سے گزرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے. خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، راحت بھی ملتی ہے. یوں سب کے ساتھ یہ نظام ہے، لیکن ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. ہر ایک کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن ہر ایک ان کیفیات سے 2-4 ضرور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دنیا کے ایک حصہ ہے، زندگی کے کیا ہے؟ حصہ ہے. تو اس لیے اچھی حالت میں صبر کا حکم دیا گیا ہے، شکر کا، اور مصیبت میں صبر کا حکم دیا گیا. اس سے انسان دونوں حالتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر اچھی حالت میں انسان گناہ میں ملوث ہو جائے اور بری حالت میں انسان نا امید ہو کر شکوہ شکایت کرنا شروع کر دے تو یہ دونوں حالتیں انسان کی تباہی کی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے، مس کرتی ہے، پہنچتی ہے، تو فرمایا کہ دعا ربہ، تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو پکارتا ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. لیکن آگے جو اس کے ساتھ ذکر معاملے آ رہے ہیں وہ خطرناک ہے، اللہ ان سے بچائے. فرمایا کہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیباً الیہ، اس حال میں کہ اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. فرمایا دوسری جگہ خالص اللہ ہی کو پکار رہا ہوتا ہے. اس وقت دل و دماغ کے سارے وہ خیالات دور ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن فرمایا ثم اذا خوله نعمتا من، پھر جب اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اس کو اپنی طرف سے نعمت، یعنی بھوکا تھا تو کھانے کو دے دیا، فاقے تھی اللہ نے دور کر دیے، بیمار تھا اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، پریشانیاں تھی اللہ نے کیا کر دیے؟ دور کر دیے، غم تھے اللہ نے اس سے نجات دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اس کو بخشی. تو اب کیا ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے تھا کہ وہ شکر ادا کرے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لاتا. لیکن اللہ فرماتے نہیں، ایسا نہیں کرتا. یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل. فرمایا کہ اس تکلیف کے دور ہونے کے بعد، بیماری کو صحت میں بدلنے کے بعد جو اللہ نے کیا ہے، تو یہ بندہ اس کے بدلے میں شکر کے بجائے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، یہ بھول جاتا ہے اپنے رب کو کہ اس نے اس سے پہلے اس کو پکارا بھی تھا.
اب یہاں ناشکری کا گناہ ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک پہلو بندے کا یہ ہے کہ اس رب کو کیا ہو گیا بولو، فوراً کیا دیتا ہے، یہ تو حالات آتے جاتے رہتے ہیں جی، گھاٹا پڑ گیا، اب اس وقت تو رب یاد آیا جب فائدہ پہنچا، کہتے نہیں گھاٹے وعدے دنیا کا حصہ ہے، اب یوں بات ٹال۔ لیکن اس سے اگلی بات خطرناک اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے کہ یہ تو جرم ہے، کیا ہے، ناشکری۔ لیکن فرمایا کہ وجعل للہ اندادا، اب جب وہ نعمتیں وغیرہ ملتی ہیں، صحت ملی، تو فوراً فرمایا اس نے ہمارے لیے شریک کھڑے کر دی۔ انداز کہتے ہیں شریک کو، للہ میں نے اللہ کے لیے۔ وہ جی قاری صاحب نے دعا کی تھی میں ٹھیک ہو گیا، اب قاری صاحب کی دعا کو لیا ہے صاحب نے، اللہ کی ذات کو سامنے نہیں لایا۔ کس کو سامنے لانا چاہیے تھا؟ اللہ کی ذات کو، کہ الحمدللہ اللہ نے میری تکلیف کیا کر دی، یہ کہنا چاہیے، نہیں میں فلاں ڈاکٹر کے بعد۔ اور لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، لوگ بھی فوراً پوچھتے کس سے علاج کروایا ہے، یہ بھی نہیں فوراً کہتا نہیں میرے اللہ نے مجھے شفا دی، نہیں میں تو فلاں جگہ پہ گیا تھا، مجھے تو فلاں نے بتایا، ہاں جی فلاں جگہ ہم نے منت مانی، فلاں جگہ میں ہم نے چیز دینے کی یہ کیا، بس جتنے بھی آلات ہیں۔ تو اللہ فرماتے وجعل للہ اندادا۔ اب یہ پہلی بات سے زیادہ خطرناک بات ہے، پہلی بات میں ناشکری تھی، اور ناشکری کا وبال ہوتا ہے کہ وہ نعمت کیا ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، اور شرک کا وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، دیکھو وہ تو سخت معاملہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اب یہ شریک بنا دیتا اللہ تعالیٰ کے، اور لیضل عن سبیل اللہ۔ اب یہ اس سے آگے جرم چل پڑتے ہیں کہ اللہ کے راستے اب سے روکنے والا ہے، لوگوں کو بھی یوں ہی اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ اس طرح پر دیکھو گا فلاں نے بتایا، اب یہ جتنے لوگ بھی اللہ کے علاوہ کہیں جاتے ہیں، آخر ان کو شیطان آ کر کان میں تو نہیں پھونک مارتا، ان کو انسان ہی بتاتے ہیں۔ جب یہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے، نہیں فلاں کے پاس گئے تھے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، تو یوں اللہ تعالیٰ کے در سے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ شفا اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہاں جی آپ کو دنیا میں جتنے لوگ بھی ملیں گے، خواہ وہ مولوی ہو، پیر ہو، حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، دونوں قسم کے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں سب سے بڑے ٹھگ لوگ یہی ہیں، ہم نے سارا کچھ دے دیا لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے وہ کہیں گے پہلی پوری سے ہی ٹھیک ہو گئے۔ اب حقیقت معاملہ کیا ہے، اس کو ٹھیک اللہ نے کیا، اس کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ٹھیک ہونے کا، تو اس لیے یہ بیچارہ بس ابھی ذلیل ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ انہی کو گالی دی جا رہا ہے، حالانکہ اس کو ان کو گالی دینے کا بھی حق نہیں ہے، اور جو ٹھیک ہو گیا اس کو ان کی طرف منسوب کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ اتنا سخت جملہ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الصاد میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو یہی تو شیطان نے حکیم کے روپ میں کہا تھا کہ تم نے بعد میں صرف اتنا کہنا کہ حکیم نے ٹھیک کیا بس۔ تو یہ اب نبی سمجھتا ہے کہ یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ ہاں جی ٹھیک کون کرنے والا بولو، پھر ہم فون کرتے فلاں بندے کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، بھائی کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں، شفا اللہ سونے کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے بولو، ہاں جی، ورنہ اسی جس کو تم کہہ رہے ہو بڑی شفا ہے اسی سے جا کے لوگوں سے پوچھو، وہ کہتے اس سے بڑا ٹھگ کوئی نہیں، ہم نے اتنے پیسے لگا دیے، جن کو نہیں ملی انہوں نے ٹھگ بنا دیا، اور جن کو اللہ نے دے دی انہوں نے اسی کو جناب وہ اسی کی طرح منسوب کر دی، تو دونوں غلط لوگ ہیں۔ بھائی جس کو ملی ہے اللہ نے دی ہے، جس کو نہیں ملی وہ کہ ابھی وقت نہیں آیا، اگر مقدر میں ہوگی تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل تمتع، اب کیونکہ یہ دونوں لوگ غلط راستے پر ہیں، ناشکرا بھی اور مشرک بھی، اس لیے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو فائدہ اٹھا لو، جو دن تمہارے مقدر کے ہیں وہ تو تمہیں ظاہری بات اللہ نے دینا ہے، لیکن فرمایا کہ بکفر کا قلیلا، یہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں جو کچھ مقدر میں تھا وہ مل رہا ہے، اور ہے یہ چند دن کے، چند دن کیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بھی مشاہدہ ہے
کہ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بظاہر دنیا میں کی نعمتوں میں اتنا ہی گھرا ہوا ہے، ہر طرف اس کے بعد سب کچھ ہے۔ یہ میری اور آپ کی بھی آزمائش ہوتی، ہم فوراً کہتے ہیں یار دیکھ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، یہ غلط کام بھی سارے کرتا ہے، لیکن کبھی اس کو تو بیماری آئی نہیں۔ ہم سارے کام اچھے کرتے ہیں، ہمارے سے بیماری کبھی گئی نہیں۔ تو یہاں بھی ہم غلط ہیں، ہم گویا اپنی وہ عبادت دنیا کی نعمتوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمتیں دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس عبادت پر دنیا کی نعمتیں نہیں دے رہا کہ میرا بندہ اتنی محنت کر رہا ہے اس کو آخرت میں جنت دوں گا، ہمیشہ کی نعمتیں دوں گا۔ لیکن ہم لوگ ایسا جملہ بول کر نعوذ باللہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو کر یہ دنیا کی فانی نعمتیں لینا چاہتے ہیں، جبکہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا کہ کبھی تو نافرمانوں کو فرمایا ہم تکلیف دیتے ہیں تاکہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ ہماری طرف رخ کر لیں، باز آ جائیں گناہوں سے، لیکن فرمایا اگر اس سے بھی باز نہ آئے پھر ہم فراوانی دیتے ہیں، کیا وہ ہماری طرف شکر کے طور پہ آ جائے، شکریہ ادا کرنے کے لیے آ جائے۔ فرمایا اب بھی نہیں آتا، اب بھی وہ سمجھتا ہے میرا ہنر، میری ذہانت، میری تعلیم، یہ میرا ہاتھ، یہ میرا کمال، تو اللہ فرماتے پھر ہم پکڑ لیتے، پھر اگلے پیلے کھاتے پورے ہو جاتے۔ اور فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اس کے بارے میں آتا کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، لیکن آخر انجام کیا ہوا، آخر کتنے دن۔ حالانکہ بیماری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر انسان کا رخ اللہ کی طرف بیماری میں ہو جائے، مانگنا آ جائے، رونا آ جائے، تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت حکم مانگنے کا کیا ہے، یا اللہ یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے لیکن میں کمزور ہوں، مجھے صحت والی نعمت عطا فرما۔ اصل یوں ہے اور آتا بھی ہے کہ قیامت والے دن جب بیمار لوگوں کو مرتبے ملیں گے تو آتا ہے کہ وہ کہیں گے کاش اتنی بیماریاں ہوتی کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ آج جب مقام مل رہا ہے، اس طرح محنت کرنے والا اس کو جب ملتا ہے، اب رمضان میں لوگوں نے سیزن لگائے ہیں، نیکی والوں نے نیکی کے لگائے ہیں، پیسے کمانے والے نے پیسے کے لگائے ہیں۔ اب بتاؤ کتنے لوگ آپ کو ملے گے یار کاش ایک اور میڈا لگا لیتا، فلاں جگہ بڑا موقع تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے خیال ہی نہیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، تو میں پتنی اتنا اور کما لیتا، ایسے بھی ملے گی۔ اور نیکی والے بھی آپ کو ملے گے یار کاش اور تھوڑی سی میں محنت کر لیتا، کاش کو تھوڑا سا اور جاگ لیتا، 2 سوارے اور پڑھ لیتا، 2 کی جگہ میرے 4 قرآن مکمل ہو جاتے، یوں بھی لوگ ملیں گے۔ یہ دنیا ہے یہاں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ تو یہی کیفیت قیامت والے دن سامنے آئے گی کہ نیک لوگ کہیں گے کاش جو نیکی کی وجہ سے ہمیں تکلیف سہنی پڑتی تھی کوئی اور بھی ہوتی تو سہ لیتے، آج درجہ اور بلند ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں قسم کے لوگ اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو ناشکری بھی کرتے ہیں، دوسرا شرک بھی کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں تو جو ہم نے مقدر کیا ہے اتنے دن کی ان کو نعمتیں دیں گے، ہم ان کے کفر کی وجہ سے وہ نعمتیں ختم نہیں کریں گے، لیکن انک من اصحاب النار، مرنے کے بعد یہ جہنمی لوگ ہیں۔ ان کا آگے ٹھکانہ کیا ہے؟ تو بچاؤ وہ آئیڈیل ہو سکتے ہیں، وہ تو آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کوئی آدمی بڑی سپیڈ سے بڑی گاڑی میں جا رہا ہو اور پتہ چل رہا ہوگا کہ سیدھا جا کے گڑھے میں جانا اور بیچارے کا کچھ نہیں بچنا، تو بچاؤ اس کو کوئی آئیڈیل سمجھے، عقل والا سمجھنے والا، تو وہ پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی عقل مند بھی کبھی نہیں کہے گا کاش اس کی جگہ میں بیٹھا ہوتا، بلکہ سب کہیں گے توبہ توبہ۔ فرعون کے بارے میں موجود ہے، قارون کے بارے، ایک مرتبہ قارون بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا اپنی شان و شوکت مال دکھانے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے دنیا پر حسن کا کمال ہے قارون تیرا، شان تو تیری ہے، زندگی تو تیری ہے، لیکن اگلے دن جب وہ زمین میں دھنس رہا تھا تو اللہ نے ان کی بات نقل کی ہے، کہتے شکر ہم اس جیسے نہیں، اب شکر ادا کر رہے تھے، شکر ہم اس جیسے۔ تو میرے بھائی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، ایک تو ہم اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، مال ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی مصروفیت سے بچ کر تمہیں اعمال کی توفیق دی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے،
تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ کرتے ہوئے اپنی نعمتوں والی جگہ جنت میں اللہ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، نہ کہ ہم بھی اللہ معاف کرے ناشکری کرے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کی طرف منسوخ کر کے اللہ معاف کرے شرک کا ارتکاب کر کے، اور پھر دنیا کا تو چند دن کا ہی نفع ہے، یہ تو جب دنیا سے جانا ہے تو میرے بھائی ذوالقرنین جیسا آدمی جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے بھی مرتے ہوئے کہا تھا کفن سے دونوں میرے ہاتھ نکال دینا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا خالی ہاتھ گیا ہے، خالی ہاتھ ہی آیا اور خالی ہاتھ ہی بولو، دنیا کا سامان دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، اس پر کیا فخر، اس پر کیا بھروسہ، اس سے تو بلکہ فائدہ اٹھائے، ان چیزوں کو اللہ کی حکم کے مطابق خرچ کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔